علامہ اقبال کی نظر میں سورہ اخلاص اور امام حسین کا کیا تعلق ہے؟ امام حسین اور واقعہ کربلا پر ڈاکٹر علامہ اقبال کے مستند اشعار اردو، ہندی، فارسی زبان میں آپ سماعت کریں گے گرم وظائف چینل پہ۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے؟ تسکین روح سایہ آہو بقا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے۔ جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے داغدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ محور بنا ہے ایک جنوب و شمال کا، تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیر۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر۔ امام حسین کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ بسم اللہ کی بے یعنی علوم قرآنی کا دروازہ ہیں، اور امام حسین ذبح عظیم یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تفسیر ہیں۔ بہراں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ خیر والی امت کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک آپ کی سواری تھے۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول۔ امام حسین عاشقوں کے امام ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے باغ میں عظمت و شان سے کھڑے ہونے والے درخت سرو کی مانند ہیں۔ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ خاصت آن سر جلوہ خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم۔ حق قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے، باطل شکست و نامرادی سے دوچار ہوتا ہے، اور حق کا بول بالا قوت خیر سے ہوتا ہے، جبکہ باطل قوتوں کا انجام ذلت و خواری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کا تعلق قرآن سے منقطع ہو گیا، اس وقت امام حسین اس طرح اٹھے جیسے قبلے کی جانب گھنگھور گھٹا اٹھتی ہے اور اٹھتے ہی جل تھل کر دیتی ہے۔ یہ گھنگھور گھٹا کربلا کی زمین پر برسی اور ویرانوں کو لالہ زار بنا دیا۔ داعش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے باچنی سامان سفر۔ دشمنا چوں ریگے صحرا لا تاد، دوستانے او بیزداں ہم مدد۔ اگر امام حسین سلطنت کے خواہاں ہوتے تو اتنے تھوڑے آدمیوں اور معمولی سر و سامان کے ساتھ کیوں کربلا جاتے؟ ان کے دشمن صحرا کے ذروں کی طرح بے شمار تھے، جبکہ دوستوں اور رفیقوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی یزداں کے اعداد کی ہے۔ یزداں فارسی میں خدا کو کہتے ہیں، علم الاعداد میں یزداں کا عدد 72 ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ موسیٰ اور فرعون حسین اور یزید کی دو قوتیں ہیں، جب سے زندگی کا آغاز ہوا تب سے ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔
موسیٰ علیہ السلام اور حسین علیہ السلام حق کے نمائندے اور فرعون اور یزید باطل کے پیروکار ہیں۔ تیغ لاچوں از میاں بیروں کشید، از رگ ارباب باطل خوں کشید، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ امام حسین نے اپنی تلوار میان سے باہر کھینچی تو تمام صاحبان باطل کی رگوں سے خون نکال دیا۔ انہوں نے الا اللہ یعنی توحید کا نقش صحرا کے سینے پر کھینچا اور یہ نقش ہماری نجات کے عنوان کی سطر کے طور پر لکھ دیا۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی یہاں جمال را تفصیل بود۔ امام حسین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے راز تھے، یعنی ان کے واقع قربانی کی تفصیل بیان کرنے والے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی اجمالی تھی اور امام حسین علیہ السلام کی تفصیل۔ قرآن حسین آموختیم، ذاتش او شعلہ ہا اندوختیم، شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناتا ہم از یاد رفت، تار ما از زخمہ اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایما ہنوز۔ ہم نے قرآن کے اسرار و رموز امام حسین علیہ السلام ہی سے سیکھے ہیں اور انہی کی روشن کی ہوئی آگ سے شعلے سمیٹ رہے ہیں۔ دنیا کی کئی حکومتیں آئیں اور مٹ گئیں، شام کی شوکت مٹ گئی، بغداد کا جاہ و جلال ختم ہو گیا، غرناطہ کی سطوت اور رعب بھی رخصت ہو گیا، مگر اس کے مقابلے میں کربلا کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کی مطراب ہمارے ساز کے تار اب تک چھیڑ رہی ہے، جن سے نغمے نکل رہے ہیں، اور اب تک نعرہ تکبیر کی صدا سے ہمارے ایمان تازہ ہو رہے ہیں۔ درمیان امت آنکھ کیواں جناب، ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ امت کے درمیان امام حسین علیہ السلام کی حیثیت وہی ہے جو سورہ اخلاص کو قرآن میں حاصل ہے۔ جس طرح قل هو اللہ کو قرآن مجید میں خاص حیثیت حاصل ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو ملت اسلامیہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ صبا پی کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاکے اوں رساں۔ اے باد صبا، اے دور رہنے والوں کا پیغام لے جانے والی ہوا، ہمارے آنسوؤں کا ہدیہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پہنچا دے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک گرم وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔